الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلہ تکلیف نہیں راحت پہنچائیے میں آج ہم سوشل میڈیا کا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بلال بھائی بھی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی اس موضوع پر مفید معلومات اور مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالہ ضیاء درود و سلام میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ثواب کمانے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل اس مدنی سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے میں ان موضوعات پر بالخصوص گفتگو کی جاتی ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہماری سوشل لائف میں ہماری ذات سے کس کو کس انداز سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، یہ ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہماری اس پہ توجہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بالکل ایکوریٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بالکل ایک جو ہے وہ بہت اچھی لائف گزر رہی ہے، لیکن وہ مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا کہنا، یہ بہت ساروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ ان سلسلوں میں ہم انہی معاشرتی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور اپنے مسلمانوں کے لیے تکلیف نہیں راحت کا سامان پیدا کریں۔ گزشتہ سلسلہ میں ہم نے سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں، سوشل میڈیا کی بے احتیاطیاں اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو پہنچائے جانے والے نقصانات کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے اور مزید کچھ مدنی پھول آپ سے شیئر کریں گے تاکہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے ان کی بے احتیاطیوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال ہماری زندگی میں ہماری غذا کی طرح رائج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، یوں لگ رہا ہے کہ شاید سوشل میڈیا کے بغیر اب زندگی کا تصور معاشرے میں ناممکن نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگوں کا ایسا کنسپٹ بن چکا ہے کہ وہ اس کو دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کا استعمال گھروں میں، فیملی ممبرز میں، آپس میں جو ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی بہت ساری تکلیف کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم سوشل میڈیا کا جو اتنا زیادہ استعمال بڑھ رہا ہے، اس کے ذریعے کیا کیا تکلیف اس وقت پہنچائی جا رہی ہیں، آئیے اس پر جو ہے ہم رکن شورا بلال بھائی سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ جی حضور کچھ ارشاد فرمائیے کہ اس وقت اس کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی تکالیف بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو کچھ ہمارے ناظرین کو آپ مدنی پھول عطا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سلسلے میں بھی ہمارا سوشل میڈیا کا موضوع تھا جس پہ کلام ہوا، تکلیف نہیں راحت پہنچانے کا سبب بنے ہم۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس میں ایک پہلو تکلیف کا یہ بھی ہے کہ ہم یعنی ایسی پوسٹیں شیئر کریں یا کسی کو ایسی پوسٹ بھیجیں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر چونکہ بے احتیاطی کا دورہ ہے، ایک تعداد ایسی ہے جو اس میں بھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتی بلکہ اس کا نیگیٹو استعمال زیادہ ہے۔ تو ایسے ویڈیو کلپس جس میں میوزک یعنی بج رہا ہوتا ہے یا بے پردہ عورتیں اس میں ہوتی ہیں، بلکہ کئی تو ایسے ہیں کہ جو خود تو اس میں ملوث ہیں ہی، تو بعض اوقات ایسے کلپس شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسی پکچرز شیئر کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ بد نگاہی یا وہ حرام سننے والے معاملات ہوتے ہیں، میوزک اس میں ہوتا ہے یا مسلمانوں کی عیب جوئی وغیرہ اس میں ہوتی ہے۔
تو اب یہ کسی ایسے شخص کو بھیجنا کہ جو اس کو ناپسند کرتا ہے، ویسے بھی یعنی کسی حرام کی، کسی ناجائز کی تشہیر یہ جو کر رہا ہے اس کے لیے بھی وبال کا باعث ہے. یعنی کوئی میوزک والا کلپ شیئر کرتا ہے یا اس طرح بے پردہ عورت کی تصویر کو شیئر کر رہا ہے یا کوئی ایسی ویڈیو شیئر کر رہا ہے جس میں اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اب اس کا یہ شیئر کرنا خود بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ دنیا و آخرت میں وبال کا باعث ہوگا. اور اب جس کو یہ شیئر کر رہا ہے اگر بالفرض وہ اس پہ راضی ہو، یعنی وہ اس چیز کو پسند کرتا ہو، تب بھی اس کے لیے بھی وبال ہے، اس کے لیے بھی یہ تکلیف کا باعث ہوگا، دنیا و آخرت میں پکڑ کا باعث ہوگا. اب وہ اگلا اس کو اگر دیکھتا ہے اور مزے سے دیکھتا ہے، لذت، تو اس کے گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے، اگلے کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہا ہے. اور اگر بالفرض وہ ایسا شخص ہے جو اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ اور زیادہ تکلیف کا باعث ہے. یعنی وہ اس کو وہ چیز پہنچی تو اس کو وہ تکلیف پہنچا رہی ہے. پھر ایسا بھی ہے کہ بے جا اور غیر متعلق قسم کی پوسٹیں شیئر کرنا، واٹس ایپ وغیرہ پر گروپ بنے ہوتے ہیں. ایک تو بلا اجازت کسی کو گروپ میں لینا، یعنی نمبر تو عام ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو جس نے گروپ بنایا اس میں اس نے اس کو شامل کر لیا. اب شامل کیا تو ہر طرح کی پوسٹیں اس میں آ رہی ہیں. تو ایک تعداد ایسی ہوتی ہے لوگوں کی جو بہت مصروف ہوتے ہیں نا، وہ نوٹس بھی لیتے ہیں اس کا. ہو سکتا ہے کہ بڑی تعداد ایسی ہو جو اس کا نوٹس نہ لیتی ہو، لیکن ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اس کا نوٹس لیتی ہے. اور بالخصوص وہ لوگ جو معاشرے میں کوئی بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایک تعداد ہوگی جو اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے. مثلا ان کی کوئی ایسی جاب ہے، ڈاکٹرز ہیں جیسے، کوئی وہ سرجن ہیں یا پروفیشنلز ہیں کسی بھی شعبے میں، پروفیشنلز ہیں، پروفیسرز ہیں. ان کا وقت جو ہے وہ ایک لمیٹڈ وقت، کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جی وہ ان کو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہت سے لوگ متعلق ہوتے ہیں. پھر اس طرح دینی جو کام کرنے والے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا وقت تو سب سے زیادہ قیمتی علماء کرام کا، علم دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اس طرح گروپوں میں لینا یا گروپ میں لیے بغیر پھر ان کو غیر متعلق پوسٹیں کرنا، یہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گروپ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا، فیملی ممبرز نے بنایا، یا جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مختلف مدنی کاموں کے حوالے سے مسائل کے حل کے لیے تنظیمی مسائل ہوتے ہیں، یا کسی کام کو کرنا ہے، فالو اپ کرنا ہے، تو گروپ بنا دیا جاتا ہے. اب اس گروپ کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ پیش نظر نہیں رہتا، اور مناسب غیر مناسب بعض اوقات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں مختلف گروپس میں وہ پوسٹ شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، اور ٹائم کی ویسٹیج اور دوسروں کے لیے ناگواری کا ذریعہ. اور بعض پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں لیفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا تو اس میں رہنا جو ہے یہ ہمارے وقت کا ضیاع ہے. جو بھی ایسا آدمی ہوگا جو اپنے وقت کی قدر کرے گا اس کو لیفٹ ہی ہونا پڑے گا. اور ایسا شخص ویسے اگر یعنی میں جنرل بات کر رہا ہوں، گویا وہ مسلط ہو رہا ہوتا ہے نا، اپنے ویوز دوسروں پر مسلط کر رہا ہوتا ہے، اپنی جو ایک اس کی ایک اپنی سائیکی ہے، اس کا سوچنے کا اپنا انداز ہے، وہ دوسروں سے غیر متعلق ہے، دوسروں سے وہ دوسروں سے متعلق نہیں ہے. پولیٹیکل ویوز ہیں اس کے اپنے، یا اس کا کوئی خاص ایک ہے ذہن، تو وہ اس سے متعلق پوسٹیں ایسے گروپس میں بھی کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں چند، جہاں وہ نا ٹیگ وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، ٹیگ کیا جاتا ہے. تو بلا اجازت ٹیگ ایک تو کرنا نہیں چاہیے. پھر بلا اجازت ٹیگ کرنے سے جو اس کو وہ پوسٹ اس کی بھی وال پر شیئر ہوتی ہے، یعنی نظر آ رہی ہوتی ہے. بعض جو ہیں ٹیگ کیے بغیر کسی کی ٹائم لائن پر پوسٹ کرتے ہیں. تو ایک مشورہ میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ بھی عرض کروں گا، بالخصوص جو سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ یوز وغیرہ کرتے ہیں، کہ آپ کسی بھی سائٹ پر اگر اپنی کوئی پروفائل بناتے ہیں، جیسے انسٹاگرام پر یا اس طرح جو سوشل میڈیا سائٹس ہوتی ہیں، فیس بک وغیرہ پر، تو آپ کسی جاننے والے سے پہلے اس کے متعلق کچھ سیکھ لیں. اس کی بہت ساری سیٹنگ ہوتی ہے، پرائیویسی سیٹنگ ہوتی ہے، سیکیورٹی سیٹنگ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ٹیگنگ اور اس کو بلاک کیا جا سکتا ہے. پھر کوئی اگر آپ کو گروپ میں کسی میں شامل کر رہا ہے تو گروپ سے لیو، واٹس ایپ سے تو لیو ہونا قدرے آسان ہے، لیکن جو ٹویٹر پر یا فیس بک وغیرہ پر بھی گروپ بعض اوقات بن جاتے ہیں، میسنجر پر گروپ بن جاتے ہیں، تو اس میں سے کیسے ایگزٹ ہونا ہے. اور اگر آپ کی پرائیویسی سیٹنگ ایسی رہیں کہ کوئی آپ کو ٹیگ کرتا بھی ہے تو آپ کی اجازت کے بغیر اس کی پوسٹ آپ کی وال پر شیئر نہ ہو. یہ اگر کوئی اس طرح ٹیگ کر لیتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، تکلیف کا کیسے باعث بن سکتا ہے، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. لیکن جو اس طرح کے اکاؤنٹ بناتے ہیں، پروفائل بناتے ہیں، جو یوز کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ پہلے وہ اس کا یوز سیکھ لیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے کوئی کام ایسا کیا نہیں، دوسرے ان سے بدگمان ہو جائیں. اب ٹیگ جو کرتا ہے، اس نے مثلاً کوئی ایسی پوسٹ کی ہے، سٹیٹس ایسا ڈالا، کوئی پکچر شیئر کیا ہے، کوئی ویڈیو ڈالی ہے جس میں غیر مناسب باتیں ہیں، کوئی غیر شرعی بات ہے.
اب اس نے ٹیگ کر دیا کسی ایسے شخص کو جو ایک مذہبی پہچان والا ہے، مثلا وہ یعنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہے، کوئی مذہبی شخص ہے، تو اب اس نے ٹیگ کیا، اس نے پرائیویسی سیٹنگ میں کوئی ایسا وہ نہیں رکھا ہوا سلسلہ کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر بھی شیئر ہوتا ہے، یعنی اس کی وال پر بھی نظر آتا ہے، تو کئی لوگ اس سے بدگمان ہوں گے، اس نے یہ کیا چیز ڈال دی۔ تو اس میں یہ استعمال کرنے والوں کے لیے یہ احتیاط ہے کہ یہ یا تو استعمال نہ کریں، اور اگر استعمال کرنا ہے تو اس کو پراپر یوز کرنے کا طریقہ، یعنی ٹیگ اگر کوئی کرتا ہے تو کس طرح اس کو آپ کی وال پر نہ آیا آپ کی اجازت کے بغیر۔ تو اس طرح کی جتنی بھی پرائیویسی کی سیٹنگ ہے یا چلانے کے حوالے سے معلومات ہیں، یہ لے لیں۔ اور جو ٹیگ کرنے والے ہیں وہ تو تکلیف پہنچا ہی رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کی وال پر پوسٹ شیئر کرنا، ان کی اجازت کے بغیر کنٹینٹ لے لینا، یہ بھی ایک بہت بڑا ہے کہ مثلا کوئی سٹیٹس میں نے ڈالا ہے یا کوئی تحریر میں نے ڈالی ہے، تو اب اس کو کاپی پیسٹ، ویسے تو عموماً یہ کاپی پیسٹ کرنے میں کوئی اس کو عیب سمجھا نہیں جاتا، اور یہ بعض اوقات تکلیف کا باعث بھی نہیں ہوتا، لیکن بعض خاص ایسی تحریریں ہوتی ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کاپی رائٹ، جی کاپی رائٹس ہوتے ہیں، ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے بھی آگے ایک قدم کہ وہ ایڈٹ کر کے اس کی پوسٹ پر اپنا نام پیسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے، یہ اب کتنے بڑی تکلیف کا سبب ہے اس کے لیے۔ کسی نے کوئی ایسا بلاگ لکھا ہے، کوئی ایسی تحریر ہے کسی کا کوئی مضمون ہے، تو آپ اگر کسی کا کاپی پیسٹ کیا ہے ایز اٹ از اور اس کے نام کے ساتھ، تو پھر تو وہ اتنا وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوگا، عموماً اس کی اجازت ہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کے نام کی جگہ اپنا نام ڈال دیا تو ظاہر ہے یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ تو یہ بھی ایک تکلیف پہنچانے کی صورت ہے کہ آپ کسی سے کنٹینٹ لیں اس کی اجازت کے بغیر اور اپنے نام کے ساتھ شیئر کریں، یہ تو واقعی یعنی اخلاقی طور پہ بھی غیر مناسب ہے جی۔ یہ کسی بھی معاملے میں کوئی پبلش کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے نا جملہ حقوق بحق مصنف، یا اس طرح پبلشر محفوظ ہے۔ اس کا شاید ایک بہت بڑی تعداد مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے، اس سے یہی مراد دی جاتی ہے کہ جس نے یہ پبلش کی ہے یہ بک یا یہ کنٹینٹ، یہ جو تحریر ہے جس نے یہ شائع کی ہے، اس کی اجازت کے بغیر اب اس کو کوئی دوسرا شائع نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ درست نہیں کر رہا، جی نہیں کر رہا، اور مصنف کے لیے یا جس نے وہ تحریر لکھی ہے، بنائی ہے، پبلش کی ہے، اس کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہے، اور یہ زیادہ تکلیف کا باعث ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نام ہی تبدیل کر دیا جائے۔ اسی طرح سائیڈ ایفیکٹس میں ایک اس کا بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے جو ان دنوں دیکھا بھی جا رہا ہے، جسے سوشل میڈیا کی لینگویج میں سائبر سٹاکنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیک اکاؤنٹ بنا لیے جاتے ہیں۔ اب فیک اکاؤنٹ، جعلی اکاؤنٹ بنایا، کسی بھی نام سے بنا لیا یا بغیر نام کے بنا لیا، اور اس میں پھر یہ لوگ انٹرپٹ کرتے ہیں، کسی کے اکاؤنٹ میں جا کے اس کی پرائیویسی میں جاتے ہیں، اس کا ڈیٹا جو ہے وہاں سے جو ہے اس کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کر کے اس کی جو بھی مطلب ہے اس طرح کے سیکرٹس ہوتے ہیں ان کو وہاں سے چرایا جاتا ہے، پھر اس کو کئی طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، فوٹو شاپ کیا جاتا ہے، اس کی مطلب اپنی کچھ ایسے سیکرٹس ہوتے ہیں جو وہ پسند نہیں کرتا کہ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ آئیں۔ تو اس طرح کا بھی جو ہے نا سائبر سٹاکنگ کے ذریعے جو ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ بالکل، یہ اس طرح کرنا کہ کسی کی پرائیویسی سے آپ یعنی اس سے متعلق معلومات لیں اس کی اجازت کے بغیر اور اس کو پھر عام کریں، جس سے اس کو یعنی تکلیف ہو، کسی بھی حوالے سے تکلیف ہو، جانی حوالے سے، مالی یا ذہنی اذیت ہو، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ مسلمان کو دینا جو یہ جائز نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی یا دھوکہ دیا تو وہ ملعون ہے، یعنی اس پر لعنت کی گئی ہے، اور لعنت کا علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے دور۔ تو جو ایسا کرتا ہے بلا اجازت، اس طرح کسی کے اکاؤنٹس تک، اس کی ذاتی پروفائل تک رسائی جس کی یعنی اس نے اجازت نہیں دی، ہیکنگ کے ذریعے یا اس طرح سٹاکنگ کے ذریعے پھر اس کی معلومات وہاں سے چرا کر ان کو پبلش کر دینا یا دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا، اس میں بہت ساری جو سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں جن پر اکاؤنٹس وغیرہ بنتے ہیں اس میں پھر آگے ایپس ہوتی ہیں، تو جب یہ مشورہ ہے جو سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کے لیے کہ آپ اس طرح کی ایپ کو اگر بالفرض کوئی الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی پرسنل اس تک جائے تو پہلے آپ غور کر لیں۔ بعض اوقات وہ یہ سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ پہ تو بہت زیادہ، اس کے علاوہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ انسٹال کر رہے ہیں نا، کوئی چیز لے رہے ہیں تو وہ آتا ہے کہ کیا آپ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے ایگری کرتے ہیں، وہ ایک پوری لسٹ ہوتی ہے نا،
طویل ہوتی ہے، دیکھنے میں بندہ ایک ہی کہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا، ہاں وہ اس کو صرف ایگری کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو جہاں واقعی ضرورت ہے وہاں تو آپ ٹھیک ہے آپ وہ چیز یوز کریں، ایپ وغیرہ آپ انسٹال کریں، لیکن جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے نا، ایسے خواہ مخواہ میں گیمز وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو آپ ان کو انسٹال نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ذرائع ہوتے ہیں، وہ آپ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں لکھا ہوگا، آپ پڑھیں گے نہیں، ایگری کریں گے اور آپ کی بہت ساری باتیں وہ دوسروں تک پہنچ جائیں گی۔ بہرحال اس انداز سے کہ کوئی مسلمان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ دوسروں تک پہنچے اور وہ اس کی بات دوسروں تک پہنچائی جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور وہ جو سٹاکنگ والی صورت ہے وہ تو ہے ہی دھوکے والا انداز۔ پہلے ہم سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، اب وہ جناب اپنی عبادات کا چرچا بھی کیا جا رہا ہے۔ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے موسم انجوائے کرتے ہوئے، اب جناب وہ بارش ہو رہی ہے تو پکوڑے کھاتے ہوئے اب اس کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے، چائے پی رہے ہیں تو وہ ڈالا جا رہا ہے، اور کوئی اس طرح کی جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو اس کو ایک اپنے پرسنل ایٹماسفیئر میں کرنی چاہیے، وہ ساروں کو چاہے نہ چاہے دکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس میں چونکہ وہ تکلیف نہ دینے کے حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں، تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی، یعنی اپنی ذات کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اگر آپ اپنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ڈالیں گے تو بہت ساری چیزوں میں، جیسا کہ گزشتہ سلسلے میں بھی بیان ہوا، نظر لگنے کا ہوتا ہے، پھر بہت سارے حاسدین ہوتے ہیں، پھر اس طرح اگر آپ اپنی کسی ایکٹیویٹی کو اور کسی چیز کو شیئر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یعنی دیکھنے والوں میں جو سوشل میڈیا دیگر یوز کر رہے ہیں ان تک وہ پوسٹ پہنچتی ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، کوئی ایسی جگہ پہ ہیں تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، ان کی رسائی نہیں ہوتی، وہ ان کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں، آپ کہیں گئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہے، تو اگر آپ اس طرح کی پوسٹیں شیئر کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ ایک احساس محرومی تو یہاں نظر لگنے کے ساتھ ساتھ اور بھی تکلیف دینے کے اسباب ہو سکتے ہیں، تو اس طرح اپنے لیے بھی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں جو تکلیف کے حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دینا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بلیک میل کیا جاتا ہے، ہراسمنٹ، یعنی دھمکانا، خوف زدہ کرنا، یہ بھی ہے، یعنی باقاعدہ دھمکیاں تک دی جاتی ہیں، پھر کسی کی کوئی کمزوری ہاتھ آ گئی تو اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بالخصوص جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کی ہراسمنٹ اور ان کو یہ اس طرح ان کو تھریڈ اور ان کو بلیک میل کرنے کے بہت سارے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں، خودکشیوں کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھر خوفزدہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی، ایسے واقعات بھی آتے ہیں۔ جی، اس کے پورے خاندان کے لیے وہ تکلیف اور اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے جو تکلیف پہنچانے کی صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت جس کو ویسے تو یعنی ٹرولنگ کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گھمانا۔ ٹرولنگ ایک باقاعدہ ایک سمجھنے اصطلاح بن چکی ہے سوشل میڈیا میں۔ ٹرولنگ کیا ہے کہ کسی نے کوئی بات کی، اپنے کوئی ویوز شیئر کیے تو اس کی اس بات پر سمجھنے کی تنقید کرنا، ٹھیک ہے، کمنٹس دینا، اپنے تنزیہ کمنٹس دینا یا دل آزار کمنٹس دینا، جی، اس بات کا مذاق اڑانا، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں، اس کی معلومات کا مذاق اڑانا، یا اس کے جو اپنے خاص کوئی ویوز ہیں اس سے متعلق کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا ان پر، تو باقاعدہ ٹرولنگ، کسی نے کچھ بھی کر دیا، اپنا ہی کوئی ڈال دیا، مثلا اپنے بچے کی تصویر ڈالی، تو ایک تو وہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایسے بھی ہیں جو ماشاء اللہ کے ساتھ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی نے کوئی اپنے ویوز ڈالے ہیں تو اس کی جو ویوز ہیں ان پر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، پولیٹیکل ویوز ہیں ان پر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو ایسا کرنے والوں کو کرنے سے پہلے جو ایسا پوسٹ کر رہا ہے اس کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور بالفرض اگر اس نے کر دیا چلے وہ فضول بھی ہے لیکن شرعاً اس میں گناہ کا پہلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثلا موسم کے حوالے سے کسی نے ملکی حالات پہ تبصرہ ہو گیا یا کچھ اس طرح ملکی حالات پہ تبصرہ کیا، عالمی کوئی ایشو چل رہا ہے اس پر بات کسی نے کر دی، یا جیسے موسم ہو جاتا ہے ملک میں کوئی ایسا، موسم کے حوالے سے ایک جنرل بات کر دی کہ بارش مثلا نہیں ہو رہی ہے یا بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں یا ٹھنڈ پڑ رہی ہے، گرمی ہے، جو بھی ہے اس طرح، تو اب اس کی اس بات کو لے کر اسی پر تنقید کرنا، یہ ایک ٹرولنگ اچھا خاصا یہ بھی ایک ہے، اور ٹرولنگ سے ظاہر ہے جس نے ایسا کیا ہے شرعاً اس کو تکلیف پہنچانے کی کوئی اجازت کی صورتیں نہیں ہیں، تو آپ کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ اس انداز سے اس کو کرٹیسائز کریں کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ کسی کی کوئی ناپسندیدہ کیفیت ایسی، جیسا کہ پچھلے سلسلے میں بھی کلام ہوا تھا، کوئی فنی وغیرہ اس طرح کی ہے اور ہم نے وہ ڈال دی، تو اس کے لیے بھی اور اس کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے بھی وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بھی جو تکلیف دی جاتی ہے جس انداز سے، وہ ہے کہ کسی کی مثلا بچپن کی کوئی تصویر مل گئی یا کوئی پرانی ایسی کوئی ایکٹیویٹی تھی اس کی، آج اس کی کیفیت مختلف ہے اس سے، مثلا پہلے کوئی گناہوں والے معاملات میں تھا یا غربت
کی جی اس کی کیفیت تھی یا اس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ایسا تھا، اب وہ اس کیفیت میں نہیں ہے، اور وہ اس کو یعنی وہ یاد دلانا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا. نامور نہیں ہوتا، شہرت نہیں ملی ہوتی، اقتدار نہیں ہوتا یا منصب نہیں ہوتا، یہ بھی بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اس سے پہلے یہ تھا. جی ہاں، تو اب یہ اس کی بھی اجازت تو نہیں ہوگی کہ کسی مسلمان کو اس انداز سے بالفرض اگر وہ ویسا تھا یا نہیں تھا، اور اگر چلے گناہ کا ہی کوئی معاملہ ہے اس کا، تو اس کو اس پر گناہ پر آر دلانا یہ تو بہت خطرناک ہے. جیسا کہ وہ اس طرح کی روایات بھی علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ کسی کو گناہ پر آر دلانا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو یہ بہت سخت ہے، بلکہ شماتت میں بھی اس کو داخل کیا گیا. شماتت ایک باطنی بیماری ہے، یعنی کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا، یہ شماتت ہے. اور کوئی مسلمان ایسے حال میں تھا پہلے، کبھی اس کا حال اچھا نہیں تھا، گناہوں معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں تھا، یا ویسے مطلب ہے اس کی کیفیات عمل کے اعتبار سے کمزور تھیں، یہ بھی ہوتا ہے. اب اس کو وہ یاد دلانا اور اس کا اس متعلق پوسٹ کرنا کہ یہ پہلے تو یوں تھے حضرت اور اب یہ آج یوں بنتے ہیں، وہ ایک عزت اچھالنے والا معاملہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے ماضی کو خواہ مخواہ میں ایک سامنے لانا، اس کے لیے اس کے چاہنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بننا. تو یہ سب صورتیں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے تکلیف پہنچا رہی ہیں. اور اس میں جو میں عرض کروں گا، جو یہ پوسٹ کرتے ہیں ان کو تو نہیں کرنی چاہیے بالکل، لیکن جو شیئر کرنے والے ہیں، لائک کرنے والے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ اگر کسی ایسی پوسٹ کو لائک کر رہے ہیں تو پہلے تو لائک کرنے کا کوئی پہلو ہے نہیں نا، اس میں ایسی چیز کو لائک نہیں کرنا چاہیے. اگر لائک کر رہے ہیں تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب جتنے آپ کے جو ہیں نا فرینڈ لسٹ میں یا آپ کے فالوورز ہیں، وہ بھی آپ کی ایکٹیویٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں کو لائک کیا، تو اب یہ پوسٹ ان تک بھی پہنچے گی. ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات کسی چیز کو ہم ناپسند ہی کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کمنٹ پاس کرنے والا اس سے متعلق نیگیٹو ہی کمنٹ یعنی دے رہا ہوتا ہے، اور وہ چیز بھی ایسی ہے کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اس کو کرٹیسائز ہی کرنا چاہیے. کمنٹ کرنے والے نے اس پہ کمنٹ کیا، کرٹیسزم کا تنقیدی کمنٹ کیا، لیکن اس کا یہ کمنٹ کرنا بہت سو تک اس کو پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے جو جن تک وہ بات نہیں پہنچی تھی. اس میں اب سوشل میڈیا میں اللہ عز و جل ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو غیر شرعی اور بلکہ ایسے ہیں جو ہمارے ایمان سے بھی متصادم ہوتے ہیں نا. ایسی پوسٹیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی باتیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، اب کوئی اس پر یعنی کرٹیسزم تنقیدی کمنٹس ہی کر رہا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ اس بات کو پھیلانے کا بھی ذریعہ بن رہا ہے. تو جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، میں بالخصوص سب سے عرض کروں گا جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، فیس بک پر اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر یوز کرتے ہیں، انسٹاگرام وغیرہ یوز کرتے ہیں، یا اس طرح یوٹیوب پر چینل وغیرہ انہوں نے بنا رکھا ہے، تو جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ اگر کسی کو پروموٹ کر رہے ہیں، کسی کی پوسٹ کو لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، تو آپ پہلے غور کر لیں کہ آپ کا یہ شیئر کرنا درست ہے یا نہیں. خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مسلمان کے لیے ایذا رسانی کا، تکلیف دینے کا باعث بن رہے ہوں. اور لوگوں کو تکلیف دینا یہ یعنی کتنا سخت ہے. الحمدللہ ہمارا سلسلہ ہی اسی حوالے سے ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت، جو مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ اس نے شائع کی ہے، اس کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 407 پر لکھتے ہیں، جو شخص مسلمان کو کسی فعل یعنی کسی بھی ایکٹ سے، کسی بھی کام سے یا قول سے ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اگرچہ آنکھ یا ہاتھ کے اشارے سے، وہ مستحق تعزیر ہے. تعزیر یعنی سزا. کسی گناہ پر جو تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے سزا دی جاتی ہے، اس کو تعزیر کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے بہار شریعت، اس میں ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ تعزیر کا اختیار صرف بادشاہ اسلام کو نہیں، بلکہ شوہر بیوی کو، اپنی بیوی کو، آقا اپنے غلام کو، ماں باپ اپنی اولاد کو، استاد جو ہے وہ شاگرد کو بھی اس طرح سزا دے سکتا ہے. تو جو کسی کو تکلیف پہنچائے وہ مستحق تعزیر ہے، یعنی اس کو سزا ملنی چاہیے ادب سکھانے کے لیے، اس کو یعنی اس کو تعزیر سزا دینی چاہیے. تو مسلمان کو کسی بھی انداز سے تکلیف ہم نہ پہنچائیں. تو سوشل میڈیا کے یوزرز سے میں بالخصوص عرض کروں گا، مدنی چینل کے ناظرین آپ غور فرمائیں، آپ ہرگز کسی پوسٹ کو لائک، کمنٹ اس پر شیئر نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کی ایذا رسانی سے محفوظ فرمائے.
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس قدر ہمیں سوشل میڈیا میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے کس قدر سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور کس کس انداز سے کس طرح کہاں کہاں کس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہے اور وہ دعوت اسلامی ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا آپ یوز کیجئے، اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں لاکھوں افراد نیکی کی دعوت عام کرنے میں معاون و مددگار بن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر سوشل میڈیا کے یوزر ہیں تو ایک دفعہ ضرور دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ایک مدنی ریولوشن لے کر آئے گا، ایک مدنی انقلاب لے کر آئے گا اور انشاءاللہ فکر آخرت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوشل میڈیا کی بے احتیاطیوں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچانے سے محفوظ فرمائے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف طریقوں سے پہنچائے جانے والے نقصان کے انداز، مروجہ طریقے اور جو اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ ہم اس پر اتنے مختصر وقت میں اتنی مفصل گفتگو نہیں کر سکتے۔ اگر اس موضوع کو لیا جائے تو اس پر ہمیں گھنٹوں درکار ہیں، کئی سلسلے ہمیں صرف اس پر کرنے پڑیں گے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے کس انداز سے مسلمانوں کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈس ہارٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت سارے اس کے تاریک پہلو ہیں جو ہمارے سامنے اجاگر نہیں ہیں۔ تو اگر انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھنا بھی اس سے بے احتیاطیوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہمارا انشاءاللہ مدنی مائنڈ سیٹ ہوگا تو اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ عز و جل سوشل میڈیا کے جو پازیٹیو یوز ہے اس کی طرف آئیں گے، بے احتیاطیوں سے بچیں گے، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا، تو مدنی چینل دیکھنا بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں گناہوں سے بچانے میں معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے میں جو مدنی پھول پیش کیے گئے، ہمارے رکن شورا نے ہماری تربیت کی، اس کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔